اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام گرامی قادر معزز سامعین حضرات، آج کا بیان جو ہے وہ خصوصی طور پر ان 3 صحابہ اکرام کے متعلق ہے جو غزوہ تبوک میں بغیر کسی وجہ کے پیچھے رہ گئے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ تینوں صاحب جو ہیں وہ حضرت کعب ابن مالک، حضرت ہلال ابن امیہ اور حضرت مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ جو آخری 2 صحابہ اکرام ہیں، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع، وہ تو بدری صحابی ہیں، اور اہل بدر کے متعلق تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا ہے کہ تمہاری تمام لغزشیں اور خطائیں جو ہیں اللہ رب العزت نے معاف فرما دی ہیں۔ بہرحال یہ تینوں صحابہ جو ہیں غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے۔ ان میں سے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قصہ جو ہے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، جو انتہائی درجے کا سبق آموز ہے۔ اپنے بڑھاپے کے زمانے میں جب وہ نابینا ہو چکے تھے تو انہوں نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ سے، جو ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں چلایا کرتے تھے، یہ قصہ خود بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانے میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کبھی مسلمانوں سے شرکت جنگ کی اپیل کرتے تو میں اپنے دل میں ارادہ کر لیتا تھا کہ چلنے کی تیاری کروں گا، مگر پھر واپس آ کر وہ اس سستی کر جاتا اور کہتا تھا کہ ابھی کیا ہے، جب چلنے کا وقت آئے گا تو تیار ہو جاؤں گا، کون سی دیر لگے گی، میرے پاس سواری بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح بات کرتے کرتے لشکر کی روانگی کا وقت آ گیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ میں گھر سے نہ نکل سکا، دل میں سوچا کہ 1-2 دن بعد جا کر مل جاؤں گا، لیکن پھر وہ اس سستی آڑے آئی۔ اس زمانے میں جب میں مدینہ منورہ میں دیکھتا تو صرف منافقین رہ جاتے تھے یا ضعیف اور مجبور لوگ جو تھے، جو سفر کے قابل نہیں تھے، جہاد کے قابل نہیں تھے۔ بڑی شرمندگی ہوئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، حسب دستور مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے، 2 رکعت نماز شکرانے کے نوافل ادا کیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور جتنے پیچھے رہ جانے والے منافقین تھے سارے آ کر اپنے عذر پیش کرتے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کو معاف فرما دیتے۔ فرماتے ہیں کہ پھر میری باری آئی، میں نے آگے بڑھ کر سلام عرض کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھ کر تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تشریف لائیے، آپ کو کس چیز نے روکا تھا؟ میں نے عرض کی کہ خدا کی قسم، اگر میں اہل دنیا میں سے کسی کے سامنے ہوتا تو ضرور کوئی نہ کوئی بات بنا کر اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا۔ باتیں بنانی مجھے بہت آتی ہیں، مگر آپ کے متعلق میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر اس وقت کو جھوٹا عذر پیش کر کے میں نے آپ کو راضی کر بھی لیا تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دیں گے۔ البتہ اگر سچ کہوں گا تو پھر آپ ناراض ہی کیوں نہ ہو، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی معافی کی صورت پیدا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ واقعہ یہ ہے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے پاس کوئی عذر نہیں جسے پیش کر سکوں، میں جانے پر پوری طرح قادر بھی تھا لیکن جا نہیں سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے سچی بات کہی ہے۔ فرمایا کہ اٹھ جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملے میں کوئی فیصلہ فرما دیں۔ فرماتے میں اٹھا، اپنے قبیلے میں گیا، انہوں نے مجھے لعن طعن شروع کر دی کہ تو نے ہمیں رسوا کر دیا ہے، جاؤ کوئی عذر پیش کرو۔ میرا دل بھی اس طرف مائل ہو گیا، لیکن مجھے پتا چلا کہ 2 اور آدمیوں نے بھی، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی یہی سچی بات کہی ہے،
تو مجھے تسلی ہو گئی کہ میں اپنی سچائی پر قائم رہوں گا، اب میں واپس جا کر کوئی عذر پیش نہیں کرتا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عام حکم دے دیا کہ ہم تینوں آدمیوں سے کوئی آدمی بات نہ کرے۔ وہ دونوں تو بزرگ تھے، گھر میں بیٹھ گئے، مگر میں باہر نکلتا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا، بازاروں میں چلتا پھرتا تھا، کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ زمین اور علاقہ ہی بدل گیا ہے، میں یہاں اجنبی ہوں اور اس بستی میں کوئی بھی میرا واقف کار نہیں ہے۔ مسجد میں نماز کے لیے جاتا تو حسب معمول نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا، مگر بس انتظار ہی رہتا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جواب کے لیے ہونٹ جنبش کریں۔ نماز میں نظریں چرا کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتا، اللہ اکبر، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب میں نماز میں ہوتا تو حضور میری طرف دیکھتے، لیکن جب میں سلام پھیرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظریں پھیر لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں ایک روز میں گھبرا کر اپنے چچا زاد بھائی اور بچپن کے یار ابو قتادہ کے پاس گیا اور ان کے باغ کی دیوار پر چڑھ کر انہیں سلام کیا، مگر اس اللہ کے بندے نے سلام کا جواب تک بھی نہ دیا۔ میں نے کہا کہ تم جانتے ہو ابو قتادہ، میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا؟ وہ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ جب میں نے قسم دی تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ واللہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ میں مایوس ہو کر واپس آ گیا، میرے آنسو نکل آئے۔ انہی دنوں ایک واقعہ بازار میں گزر رہا تھا کہ شام کے نبتیوں میں سے ایک شخص مجھے ملا، اس نے شاہ غسان کا ایک خط حریر میں لپٹا ہوا مجھے دیا۔ میں نے کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب یعنی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تم پر ستم توڑ رکھا ہے، تم کوئی ذلیل آدمی نہیں ہو، نہ اس لائق ہو کہ تمہیں ضائع کیا جائے، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری قدر کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یہ ایک اور مصیبت نازل ہوئی، اسی وقت اس خط کو آگ کے اندر جھونک دیا۔ 40 دن اسی حال میں گزر گئے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آیا کہ اپنی بیوی سے بے علیحدہ ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا کہ طلاق دے دوں؟ جواب ملا نہیں، پس الگ ہو جاؤ۔ چنانچہ بیوی کو میکے بھیج دیا اور اسے کہا کہ انتظار کرو۔ 50ویں دن صبح کی نماز کے بعد میں اپنے مکان کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنی جان سے بھی بیزار ہو رہا تھا کہ یکا یک کسی شخص نے پکار کر مجھے آواز دی کہ مبارک ہو کعب ابن مالک۔ میں یہ سنتے ہی سجدے میں گر گیا اور میں نے جان لیا کہ ہماری معافی کا حکم ہو گیا ہے۔ پھر تو فوج در فوج لوگ بھاگے چلے آ رہے تھے اور ہر ایک دوسرے سے پہلے پہنچ کر مجھے مبارکباد دے رہا تھا کہ تیری توبہ قبول ہو گئی۔ میں اٹھا اور سیدھا مسجد نبوی میں گیا، دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ مبارک ہو، تیری توبہ قبول ہو گئی ہے، اور فرمایا کہ یہ دن تیری زندگی میں سب سے بہتر دن ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ معافی حضور کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ آیتیں سنا دی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میری توبہ یہ ہے کہ میں اپنا سارا مال صدقہ کر دوں؟ فرمایا نہیں، کچھ رہنے دو۔ چنانچہ میں نے ارشاد کے مطابق خیبر کا حصہ رکھ لیا، باقی سب مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور پھر میں نے عہد کر لیا کہ جس سچائی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے معافی دی ہے تمام عمر اس پر قائم رہوں گا۔ چنانچہ آج تک میں نے کوئی بات جان بوجھ کر خلاف واقعہ نہیں کی، اور خدا سے امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی مجھے اس سے بچائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ امید ہے اسی سچ کی وجہ سے مجھے آخرت میں کامیابی نصیب ہو۔ یہ واقعہ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت ہی سبق آموز ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف انسان کبھی بھی نہ جائے، اور سچی بات کے اندر نجات ہے۔ کوشش کرے کہ ہمیشہ سچ بولا جائے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ کیا کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ کیا جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، علی اللہ توکلنا۔